Assalamu alaikum everyone, and thank you for joining us for today's webinar on the struggle against gender-based violence and the way forward as part of Ideas Conclave that has been organized by the University of Central Punjab. सबसे पहले मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं. हमारे साथ आज पैनल पर मौजूद हैं बैरिस्टर जुगनू काज़मी जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वुमेन इन लॉ के इस्लामाबाद चैप्टर लीड हैं और जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ लीगल और पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं. निगत दाद जो वकील भी हैं और फाउंडर भी है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की. ज़ैनब हुसैन जो कि डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, मैनेजिंग एडिटर है सोच फैक्ट चेक की और प्रोड्यूसर और कॉरेस्पॉन्डेंट है सोच वीडियोस के लिए. लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट महविश काकाखेल हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, पार्टनर है काकाखेल लॉ एसोसिएट्स में, वुमेन इन लॉ की केपी लीड हैं, लीगल हेड है एनईटी की और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान जूरिस्ट एसोसिएशन फीमेल विंग की. सब पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ वुमेन्स चार्टर ऑफ डिमांड से जो कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 2000 ख़वातीन ने साइन किया था, जिसमें 22 टोटल डिमांड्स थे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के हवाले से. जुगनू, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी. क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस चार्टर ऑफ डिमांड्स के पीछे क्या मोटिवेशन थी? Thank you, Iman, for having me on the webinar. देखिए, मोटिवेशन तो बहुत सिंपल थी. जब हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो वो काफ़ी सालों से हो रहा है. बट आई थिंक अब क्योंकि एज वुमेन आर गेटिंग इंक्रीजिंगली और बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अब आई थिंक ख़वातीन में बहुत गुस्सा है और एक टिपिंग पॉइंट आ चुका है. इसी की वजह से ये चार्टर ऑफ डिमांड्स एग्जिस्टेंस में आया. काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, स्पेशली जो हीनस क्राइम ऑफ द मोटरवे गैंग रेप केस जो था, उसके बाद से सम ऑफ अस गॉट टुगेदर एंड वी डिसाइडेड टू राइट दिस चार्टर ऑफ डिमांड्स एंड अ लॉट ऑफ वुमेन साइंड इट. एंड आई थिंक इस चार्टर ऑफ डिमांड्स में काफ़ी सारी चीज़ों की बात हुई हुई है, बट प्राइमरीली ये है कि जी एक फॉल्टी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो और एक या पुलिस और लीडरशिप है जो इंस्टेड ऑफ strengthening the investigation, catching the culprits, or most importantly, ensuring certainty of conviction, एक victim shaming culture को आगे promote करता है. तो वो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए इस चार्टर ऑफ डिमांड्स को लिखा और काफ़ी ख़वातीन ने इस पे साइन किया. और तब भी जब हमने किया था तो काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके थे और आज इस हफ्ते की या पिछले हफ्ते की भी हैं. आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा भावलपुर, शेखोपुरा, भावल नगर और आज खैरपुर में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी. बहुत शुक्रिया जुगनू, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया. हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के भी फ्लॉज हैं. एक विक्टिम शेमिंग कल्चर इन जनरल है पाकिस्तान में जो काफ़ी प्रेवलेंट है. निगत, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी. जो मुतालबात चार्टर ऑफ डिमांड्स में फ्रेम किए गए थे वो क्या हैं और उन पर अमल दरामद किस तरह किया जा सकता है? जो बात बेसिकली जुगनू ने कही उसी बात के को आगे बढ़ाते हुए कि वो एक एक वो पॉइंट आ गया है जिस पे अब खवातीन जो हैं वो अब कह रही हैं कि इनफ इज इनफ. जो हमारा ब्रोकन जस्टिस सिस्टम है या जो साल साल की एक स्ट्रगल है खवातीन की या खवातीन की जो मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनसे बहुत से ऐसे गैप्स निकल कर आए हैं सामने कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो इंसाफ के जो मुख्तलिफ एवेन्यूज हैं उनमें क्या क्या मसाइल हैं, कहाँ पे खराबियां हैं, कहाँ पे ये टूटा हुआ है और किस तरीके से आप अब उन गैप्स को फिल अप कर सकते हैं. तो बेसिकली जो ये डिमांड्स थी ये कहती हैं कि, और सबसे ज्यादा खासतौर पे जब ये मोटरवे के गैंग रेप का वाकया सामने आया तो उसमें बहुत सी डिमांड्स जो थी वो बेसिकली रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के हवाले से थी या जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से कि कौन सी ऐसी चीजें जो भी मौजूद नहीं है और क्या आप कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे कि खवातीन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो या खवातीन पुलिस स्टेशन जो हैं उनका क़याम अमल में लाया जाए. और जरूरी नहीं कि खवातीन
کہ ہونے سے اگر خواتین انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں, پروسیکیوٹرز ہیں یا پولیس آفیسرز ہیں یا میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں, ضروری نہیں کہ وہ آلریڈی جینڈر سینسٹائزڈ ہوں. تو اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ تمام اس طرح کے اہلکار جو کہ ریپ وکٹمس کے ساتھ یا سروائیورس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ان کی ایک جینڈر سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جو لوگ بہت انسینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب وہ بیانات دیتے ہیں اور بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ اس طرح کے عہدوں سے کچھ عرصے کے لیے یا وہاں سے ہٹا دیں, کیونکہ ایک سی سی پی او بیٹھ کے اگر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے باقی لوگوں کے لیے جو کہ اس کے انڈر کام کر رہی ہے, پوری پولیس فورس مطلب کام کر رہی ہے, تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو وہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کریں اور ایک ایسے عہدیدار کو ہٹائیں جو کہ انتہائی غلط قسم کے بیانات ایک گینگ ریپ سروائیور کے حوالے سے دے رہا ہے. ایک اور اس میں ڈیمانڈ تھی 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے سے. وہ آلریڈی ہماری آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں عائشہ ملک, انہوں نے اس کو اللیگل قرار دے دیا اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا, جس پہ زینب جو ہے وہ بات کریں گی. لیکن زیادہ تر ڈیمانڈز کا تعلق بیسیکلی یہی تھا کہ آپ کس طریقے سے ان تمام گیپس کو جو کہ بار بار سامنے آتے ہیں جب وکٹمز جو ہیں ہراسمنٹ کی یا سیکشل اسالٹ کی یا ریپ کی ان اداروں کے پاس جاتے ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ میڈیکل لیگل آفیسرز ہوں, چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں, اور جو جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی کہیں جا کے رک گیا, تو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو امینڈمنٹس اچھی لائی گئی تھیں ریپ کے حوالے سے قانون میں, تو ان پہ بھی عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ 2016 میں آئی تھی, اب 4 سال ہو گیا, ان پہ کوئی کام نہیں ہوا. تو اس پہ مزید ہم آگے بات کریں گے, لیکن یہ چند ایک اہم ڈیمانڈز تھیں ہمارے چارٹر میں. بہت شکریہ نگہت کہ آپ نے یہ جو اہم نقطے تھے چارٹر میں انہیں ہائی لائٹ کیا. مہوش, میں آپ کی طرف آؤں گی. حکومت کی طرف سے یہ جو نئے اینٹی ریپ آرڈیننسز آئے ہیں, کیا آپ کی رائے میں یہ چارٹر کے مطالبات کو سیٹسفائی کرتے ہیں, یا کیا ابھی بھی ہمیں قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جی بی وی کیسز کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو آلریڈی پاکستان پینل کوڈ میں جو سیکشنز موجود ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہمارے ڈیمانڈز کو فلفل کر رہے تھے, لیکن وہی بات ہے کہ امپلیمنٹیشن کی کمی ہے. یہاں ہمارے پاس جو نیا اینٹی ریپ آرڈیننس بنا ہے وہ بہت زبردست ہے, لیکن مسئلہ اس میں یہی امپلیمنٹیشن کا ہے. اس کو اگر ٹرو اسپرٹ, لیٹر آف اسپرٹ میں اگر ہم لے آئیں تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس فورینزک لیبارٹریز نہیں ہیں, نہ ہی ہمارے پاس فیمیل کانسٹیبلز اویلیبل ہوتی ہیں ہر پولیس اسٹیشن میں, نہ فیمیل ہیلپ ڈیسک موجود ہیں. جب بھی کوئی ریپ وکٹم جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کروانے کے لیے, تو سب سے پہلے تو اس کو ہاسپٹل بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنا جو ہے میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کریں, اس کے بعد ہی ہم آپ کی ایف آئی آر کریں گے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیمیل پولیس اسٹیشن جاتی ہی لیٹ ہے, پھر ہمارے پاس وہاں پہ ٹرینڈ سٹاف نہیں ہوتا. وہ جو میڈیکل لیگل آفس, یا بہت دفعہ ہمارے پاس جتنا بھی ایویڈنس ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فیمیلز کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ فورینزک لیبارٹریز نہیں ہیں. ہم اگر پشاور کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ جب ریپ وکٹمس آتی ہیں, ایون نوشہرہ کی ہو, مردان کی ہو, یہاں اور ولیجز میں بھی اگر اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی فورینزک لیبارٹری نہیں ہے. یہاں پہ اگر فورینزک ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ ہم لاہور بھجواتے ہیں, وہاں سے رپورٹ آتی ہے. تو آپ اگر دیکھتے ہو تو اس میں کافی ڈیلے آ جاتا ہے, اور جب ڈیلے آتا ہے یا پھر اگر آپ لوگوں کو میڈیکو لیگل ایگزامینیشن نہیں ہے یا فورینزک لیبارٹریز نہیں ہے آپ کے پاس, اور ٹائملی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں آتا, تو آپ اگر دیکھ لیں تو پرپیٹریٹر کے فیور میں ہی جو آئے گا, جو ایکیوزڈ ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ایکیوزڈ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہمیں فیس کرنے کو ملتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ریپ وکٹم ہو یا سیکشل ہیراسمنٹ کی کسی کے ساتھ ہوا ہو اور وہ کسی پولیس اسٹیشن جاتی ہیں, تو سب سے پہلے تو وہاں ان کی ایف آئی آر ہی نہیں لی جاتی, وہاں پہ ان کو اور ہیریس کیا جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات ان کے فیملی ممبرز اس فیور میں نہیں ہوتے کہ وہ جا کے ایف آئی آر کروائیں, کیونکہ بدنامی کا ڈر بہت ہوتا ہے, ہمارے سوسائٹی کا پریشر ہے, کلچر کا پریشر ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی ریپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو سارا کا سارا میڈیا وہاں ان کے گھر پہنچ جاتا ہے, جس سے ایکیوزڈ تو بچ جاتا ہے, لیکن جو وکٹم ہوتی ہیں اس کی کافی زیادہ اس میٹر کو پبلسائز کیا جاتا ہے, اور ان کی جو تھوڑی بہت اگر ایک طرح سے وہ
आराम से और छुप कर एक अपना वो करवाना चाह रहे हैं, जैसे एंटी रेप ऑर्डिनेंस में मौजूद है कि आप आराम से उनका एक सीक्रेटली और इन कैमरा ट्रायल हो सकता है। तो यहाँ पे वो मीडिया के ऊपर इतना पब्लिसाइज हो जाता है, उसको इतना उछाल देते हैं कि बहुत सारी लड़कियां वो सुसाइड भी कर लेती हैं, उनके पेरेंट्स भी डर जाते हैं, उसको मना करते हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो पीछे भी हट जाती हैं, और अक्सर औकात इस किस्म के केसेस कॉम्प्रोमाइज पे एंड अप कर जाते हैं। क्योंकि मेरे पास खुद एक एबटाबाद का केस था रेप का। वहां पे जो फीमेल विक्टिम थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, यहाँ शेल्टर होम में मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसने कॉम्प्रोमाइज की और वो शादी पे राजी हो गई। हालांकि वो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट हुई थी, और वो पहले केस लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि उसने मजबूर होकर शादी को प्रेफरेंस दी कि मैं शादी कर लूंगी, मैं दूसरी तीसरी बीवी बन जाऊंगी, लेकिन मैं और बदनामी जो है वो सहन नहीं कर सकती। मेरे लिए बेहतर यही है, क्योंकि आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का और फैमिली का भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और फिर दूसरा आपका जो बच्चा होता है उसको कोई और एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो इस किस्म के भी बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि आपको अबॉर्शन अलाउड नहीं है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फेस होने को मिलती हैं। दूसरा ये होता है कि कोई साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल नहीं होता। चाहिए तो ये है कि हर एक पुलिस स्टेशन में ऑन कॉल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि हेल्प डेस्क मौजूद हो। ऑन कॉल भी साइकोलॉजिस्ट बुलाए जा सकते हैं कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो तो साइकोलॉजिस्ट को बुला लिया जाए और वो उनको डील करे, रादर देन एक पुलिस कांस्टेबल उनको डील करे, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही खराब होता है ऐसी विक्टिम्स के साथ, जो कि पहले ही एक ट्रॉमा से गुजरी होती हैं, और वो अगर पुलिस स्टेशन का रुख करती है तो उनको बड़ा बदतमीजी से और बहुत गलत लहजे में ट्रीट किया जाता है, और उनको हॉस्पिटल्स भिजवाया जाता है। तो मेरे ख्याल से वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट का होना भी बहुत जरूरी है इस चीज में। थैंक यू वेरी मच महविश। जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, उनमें खासकर जहाँ तक बात है डिले की, रिसोर्स एलोकेशन की, इम्प्लीमेंटेशन गैप की, ये हम बातें करते आ रहे हैं बहुत सालों से, और कानून साजी भी होती है, बट हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन गैप अभी तक है। ज़ैनब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो अभी रिसेंटली ही जस्टिस आयशा मलिक की लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका निगत ने जिक्र किया, टू फिंगर टेस्ट के खिलाफ, आप अगर हमें प्लीज बता सकें कि सबसे पहले टू फिंगर टेस्ट था क्या, और कि इसे चैलेंज करने के क्या ग्राउंड्स थे? पहले शुरू करने से पहले मैं बस कहना चाहूंगी कि ये काफी ट्रिगरिंग बात हो सकती है बहुत लोगों के लिए, स्पेसिफिकली फॉर survivors of sexual violence. तो ये I just wanted to say that. तो टू फिंगर टेस्ट और हाइमन टेस्ट ये दोनों virginity tests हैं, और ये दोनों टेस्ट यूज होते थे in a procedure by medical legal officers on victims of rape and sexual assault. तो ये टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल basically the point was कि to check the elasticity of a woman's vagina by inserting two fingers after she's been assaulted. So first of all, Justice Aisha Malik की अभी जो judgment आई है, उन्होंने virginity testing, including two finger test and hymen test, को illegal और unconstitutional declare किया है. तो ये unconstitutional declaration on the basis of because it was contradictory to Article 9 and Article 14 of the Constitution, which relate to the security and dignity of a person. तो पहली बात ये है कि ये two finger test का कोई तिब्बी बुनियाद नहीं है. It's completely unscientific. It's completely humiliating and a violation of human rights. It has no forensic value. तो ये पहली बात है. इसके ऊपर it's physically and psychologically re-traumatizing a victim of rape. And the third point is that whether a woman is a virgin or not, it has no relevance to a rape investigation. That has nothing to do with if she was raped or not, what her sexual history is, and what her character is. So this is what basically the two finger test was used to create a moral judgment around a victim of sexual assault. तो पहले World Health Organization, United Nations, सारे जो international human rights और तिब्बी इदारे हैं, they've all already said that this is an inhumane and unscientific practice. और ये colonial practice था पाकिस्तान में, जो British time से था, और ये 2013 में India में already illegal declare हो गया था, और बांग्लादेश में I think 2018 में. तो ये पिटिशन नाउ ये जजमेंट काफ़ी स्ट्रांगली वर्डेड है. ये डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं कि पंजाब गवर्नमेंट SOPs और प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश करे जो ताकि रेप इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक और डिग्निफाइड तरीके से कंडक्ट हो. तो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स को अब ये ऑर्डर्स दिए गए हैं. ये जजमेंट भी काफ़ी पब्लिसाइज हुआ गया है, बट आई थिंक वी हैव येट टू सी व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन विल बी. Thank you very much,
Zainab, and I think one important fact that becomes very clear as a result of this judgment is why we need more female judges on the bench and why we need more female representation in general. Jugnu, coming back to you, in your opinion, rape, gang rape और GBV के जो cases हैं, हम देखते हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं. इसके पीछे क्या factors हैं? What are the reasons why this is increasing? इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो बात है जो यहाँ हुई और महविश ने शी शेड्स क्वाइट सम लाइट अपॉन इट, वो यही है कि आपका एक ब्रोकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। उन्होंने सारा बताया कि किस तरह होता है और कितना मुश्किल है एक रेप विक्टिम के लिए जस्टिस सीख करना। आई थिंक जो राइज होता है वो यही है कि आपके पास कानून है बट वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता। वो इम्प्लीमेंट इस तरह नहीं होता कि आप कन्विक्शन रेट देख लें कि रेप केसेस में कितनी होती हैं। आए दिन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि रेप हो रहा है और वो जस्ट बाय द वे सारे रेप केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोसाइटल फैक्टर्स हैं सच एज प्रेशर है, रेपुटेशन का एट्सेट्रा। तो इसमें लैक ऑफ कन्विक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है। जो वही वाली बात आ जाती है कि ये नहीं इंश्योर करते कि जी जो परपेट्रेटर है वो पकड़ा जाए, उसको कन्विक्शन हो। वो उल्टा जो खातून है, जो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, उसको ब्लेम करते हैं। इसके अलावा थोड़े और भी फैक्टर्स हैं। उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन नहीं होती। वो एक अभी काफ़ी हद तक भी अब जाके हालात बेहतर हुए हैं बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट अंटिल वेरी रिसेंटली और इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स टैबू कंसिडर किया जाता है। बात नहीं करते औरतों के बारे में, औरतों के हुकूक के बारे में या औरतों पे क्या जुल्म होता है या किस किस चीज़ की वो विक्टिमाइज होती हैं, किस किस्म के सेक्सुअल असॉल्ट्स की। ये देन दिस इज लिंक टू द लैक ऑफ एजुकेशन ऑन द सब्जेक्ट और उसमें या आपके स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, आपकी कोई जेंडर स्टडीज नहीं होती या बाद में एक कॉन्वर्सेशन इसके बारे में होती ही नहीं है। उसके अलावा आई थिंक एक ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है बिकॉज देव बिन यू नो वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड जो इन डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने ये जिद्दोजहद की है, एक सफरेजेट मूवमेंट हुई थी, उसके अलावा भी टिल डेट जिद्दोजहद करती हैं अपने हक के बारे में, हक के लिए सॉरी, और दे स्पीक अप फॉर सर्वाइवर्स। उसमें आई थिंक एक नोशन है जो एक आइडिया है जो कहता है कि मेन शुड असर्ट डोमिनेंस ओवर वुमेन। ये एक फॉल्स मैस्कुलिनिटी का आइडिया है जो बेसिकली रीइंफोर्स करता है कि women are objects you know that are to be used as that can be used to fulfill certain needs. I don't know why this happens. There are multiple reasons to this, multiple factors. I suppose some do this as a way to compensate for their underlying feelings of inadequacy and feeds their power, their issues of power and authority. तो इसमें power and authority, traditional patriarchal roles जो adhere करते हैं इस concept को कि male और female के बीच में फ़र्क है और male female का superior है। इसमें entitlement की भी बात आती है। काफ़ी दफ़ा आप जब violence against women के जो cases हैं उसकी तहकीक करते हैं तो पता चलता है कि यू नो रीजन क्या था, मोटिवेशन क्या था। काफी एसिड अटैक्स के ऐसे केसेस आए जिसमें रीजन यही था कि ओ यू नो मैंने आई वांटेड टू मैरी हर बट शी रिफ्यूज टू मैरी मी, हाउ डेयर शी रिजेक्ट मी। ऐसी चीजों पर जो है ऐसे रीजंस पर इस बुनियाद पर एसिड अटैक्स हुए हुए। ये अगेन एक लार्जर क्वेश्चन है जो एक जनरल इम्बैलेंस है या इनइक्वालिटी है बिटवीन द टू सेक्सेस। वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मेन। ये सिर्फ किताबी बातें रह जाती हैं मगर जब एक प्रैक्टिकलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक ऑल दीज होस्ट ऑफ रीजंस contribute to a rise in gender based violence, and of course सबसे बड़ी इसमें बात है कि आपका criminal justice system accountable ही नहीं hold करता perpetrators को। And I think जो criminal justice system की जहाँ तक बात है, we also have the criminal defamation law. So Nigit, I want to come to you on that कि charter में एक मुतालबा था कि ये पाकिस्तान अपना क्रिमिनल डेफेमेशन लॉ जो पीका का है वो रिपील करे। आपकी राय में ये मुतालबा क्यों शामिल किया गया, इसकी अहमियत क्या है और इस कानून की एप्लीकेशन से क्या मसाइल पैदा होते हैं?
अच्छा ईमान, ये बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्रिमिनल डेफामेशन के जो इसको रिपील करने का जो मुतालबा है, ये कोई अभी इस चार्टर में नहीं डाला गया। ये जब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पे जब मुशावरत हो रही थी 2016 में जब ये एक्ट आ रहा था, तो उस वक़्त भी बहुत सी ख़वातीन जो कंसल्टेशंस का हिस्सा थी और डिजिटल राइट्स पे काम कर रही हैं, उनकी ये कंसर्न था कि ये सेक्शन 20 जो है, आप ये एक पैरेलल क्रिमिनल डेफामेशन लॉ पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऑलरेडी सिविल और क्रिमिनल डेफामेशन के कवानीन मौजूद हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जा सकती है कि आप ऑनलाइन स्पेसेस में अगर कंसर्न अथॉरिटीज को लगे कि ये एक प्रॉपर डेफामेशन हो रही है, तो उसका इतलाक जो है वो कानून का किया जा सकता है। उसके लिए एक अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत पेचीदगियां होंगी। तो ये डिमांड तो उस वक्त से आ रही है। और अभी फिर जब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बन गया 2016 में, उस वक्त से लेके अब तक हमने ये देखा कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं उस कानून में जिनको वेपनाइज किया गया है अगेंस्ट सहाफियों के, एक्टिविस्ट के, खवातीन जो एक्टिविस्ट हैं या फेमिनिस्ट हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो कि क्योंकि वो इतना एम्बिगुअस है, इतना गैर वाज़े है, और उसकी जो पावर है वो आपकी साइबर क्राइम विंग फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है कि वो देखेंगे कि आया ये सर्टन जो स्पीच है ऑनलाइन ये फॉल करती है इस सेक्शन में कि किसी की रेपुटेशन को हार्म तो नहीं कर दिया। अब तो मतलब हर दूसरा बंदा उठ के कहता है मेरी रेपुटेशन हार्म हो गई है ऑनलाइन, राइट? सो दे कैन इजीली यूज दिस सेक्शन 20। तो ये एक मसला है कि आपकी जो पैरेलल लेजिस्लेशंस हैं, हमें नहीं है जरूरत उसकी, जब आपके ऑलरेडी कवानीन मौजूद है और उन कवानीन का इतलाक जो है वो हो चुका हुआ है ऑनलाइन स्पेसेस में, तो आपको एक सेपरेट अथॉरिटी, एक सेपरेट कानून लेकर के आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे पेचीदगियां होंगी। तो फिर अभी आप देखें बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो कि सिविल डेफामेशन में भी चल रहे हैं, फिर वो FIA में भी चल रहे हैं, फिर किसी को नहीं पता कौन क्या डिसाइड करेगा और किस चीज पे किस डिसीजन को माना जाएगा। तो आई थिंक यही कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए डिमांड अभी भी की गई है और पहले भी की जाती रही है कि हमें क्रिमिनल डेफामेशन की प्रोविजन साइबर क्राइम लॉ में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी PPC के अंदर क्रिमिनल डेफामेशन मौजूद है और मुहज्जिब माशरे जो हैं दे आर गेटिंग रिड ऑफ क्रिमिनल डेफामेशन। सो आई थिंक पाकिस्तान आल्सो नीड टू लुक इनटू इट। Rightly said, Nigat. One other issue that we see with the application of this criminal defamation law is कि FIA की practices खुद से बहुत inconsistent है इस चीज़ पर, so that also obviously compounds that confusion. महविश बहैसियत एक फीमेल वकील, अगर आप प्लीज हमें बता सकें कि हरासमेंट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के क्या फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस हैं जिनका आपको लीगल प्रोफेशन में सामना करना पड़ता है? देखिए, जैसे कि दूसरे वर्क प्लेसेस में खवातीन जिस तरह उनको हैरेसमेंट के इश्यूज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जब फीमेल लॉयर्स आती हैं तो उनको भी अपने सीनियर से और अपने कोलीग से हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक औरत का ऐसे प्रोफेशन में आना, तो उनको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। वो समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावर्ड है और ये जब यहाँ आ गई है तो ये बहुत आजाद खातून होगी, तो इसके साथ हम बातें कर सकते हैं, हर किस्म की चीज डिस्कस कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। और जो ही एक जूनियर लॉयर जब आती है, वो अपना LLB करके जब अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए आती है, उनको काफी ज्यादा डिस्करेज किया जाता है और मोस्टली उनको ये बोला जाता है कि ये एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, आप इसमें आ रही हैं, आप इसमें चल नहीं सकेंगी, इससे बेहतर ये है कि आप सिविल जज बन जाओ, लेक्चररशिप की तरफ चली जाओ, कोई दूसरी जॉब कर लो, यहाँ पे आप नहीं चल पाएंगी। तो सबसे पहले तो उनको यहाँ पे ये बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं, जब अपनी सीनियर से ये सुनती हैं, जिनको उन्होंने ज्वाइन किया होता है, तो सबसे पहले उनसे वो एक डिस्करेजमेंट उनको फेस करनी पड़ती है। इसके बाद क्लाइंट्स की तरफ से भी अगर आप देखो तो ट्रस्ट का इशू बहुत बड़ा होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग लेडी डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, उन्हें लगता है कि अगर हमें सर्जन की तरफ जाना है या सर्जरी करवानी है तो वो मेल डॉक्टर को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से इस प्रोफेशन में भी होता है। जब खवातीन आती हैं, इवन खवातीन भी खवातीन को प्रेफर नहीं करती मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जब ट्रस्ट का इशू आता है तो वो एक जो हमारी वकला है, खवातीन वकलाएं, वो इसको बहुत ज्यादा फेस करती हैं।
اس کے ساتھ ساتھ جو فیس اسٹرکچر ہے وہ بہت چینج ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اگر خاتون وکیل کو اپنے لیے چنتے ہیں کہ یہ ہمارا کیس کریں گے اور وہ انہیں انگیج کر رہے ہیں, تو سب سے پہلا ان کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ یہ بہت ایک نامنل فیس میں ہمارا کام کر دیں گی, کیونکہ ان کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ اس کے پاس کام ہی نہیں ہوگا. تو ایک فیس کا بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے, اور موسٹ آف دا کیسز میں ایسا بھی ہے کہ جب وہ ان کو انگیج کر لیتے ہیں وہ کیس ختم ہو جاتا ہے لیکن فیس ان کو نہیں ملتی. ایک تو یہ ایشو آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری جونیئر فیمیلز پیش ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں یا ہائی کورٹ میں, تو وہاں پہ بھی انہیں کافی چیزوں پہ سنپ کیا جاتا ہے, انہیں ڈسکریج کرتے ہیں. اگر انہیں FIR پڑھنا نہیں آ رہا یا کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو گئی ہے تو اتنا زیادہ انہیں ڈسکریج کر دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ گھبراتی ہیں کہ وہ کسی کیس میں جا کے پیش ہوں اور وہ اس کیس کو پرسو کریں. تو یہ جو ہے سب سے بڑے جو میں کہوں گی ایشوز ہیں جو خواتین فیس کر رہی ہیں, جو ڈسکریمنیشنز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاپر کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس. اب پاپر کیسز جو وہ دیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی موجود ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تو باہر پاپر کیسز دیتے ہیں تو وہ موسٹلی میل لائرس کو دیے جاتے ہیں, فیمیل لائرس کو نہیں دیے جاتے. کیونکہ جب ایک نئی فیمیل لائر آتی ہے اور آپ کو اگر پاپر کیسز ملتے ہیں تو آپ کی کافی زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ان کو کیسز نہیں دیتے. ساتھ ساتھ ایک کمیشن کی لسٹ بنتی ہے. کمیشن کی جب لسٹ بنتی ہے تو کمیشن میں بھی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں رکھتے. لسٹیں بن جاتی ہیں, نام ان کے لکھ لیے جاتے ہیں, چاہے وہ پاپر لسٹ ہیں چاہے وہ کمیشن کی لسٹ ہیں, وہ ہر سال بنتی ہیں لیکن ہر سال بہت کم خواتین ہوں گی. میرے خیال سے 1 یا 2 کو کہیں کمیشن ملے گی, یا ایک پاپر کیس تو کسی کو بھی نہیں ملا اب تک, لیکن وہ اپلائی ضرور کرتی ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اپرچونٹیز جب ٹریننگز کے آتی ہیں, جیسے جوڈیشل اکیڈمیز میں ڈفرنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی ٹریننگز رکھواتے ہیں, اس میں بھی فیمیل لائرس کو نامینیٹ نہیں کیا جاتا. موسٹلی میل لائرس کو وہ نامینیٹ کر دیتے ہیں اور وہ ٹریننگ سے بھی محروم رہ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے, اسپیشلی جو ہمارے پاس دوسرے ڈسٹرکٹ کی خواتین ہوتی ہیں جو کہ زیادہ ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی, اس کے بارے میں جانتی نہیں ہے, تو وہ خواتین بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک فارم آف ڈسکریمنیشن میں اس کو کہوں گی کہ آپ کو اگر نامینیٹ نہیں کیا جا رہا اور آپ کے میل کاؤنٹر پارٹس کو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کیسز ہوتے ہیں, جیسے ہم اسٹیٹ کاؤنسلز ہوتے ہیں ہمارے پاس ہائی کورٹ میں, تو وہاں پہ ایک فیمیل اسٹیٹ کاؤنسلز اگر ہوں گی تو وہاں جو فیمیل اسٹیٹ کاؤنسلز ہیں موسٹلی ان کو بیل دے دی جاتی ہے, لیکن جہاں پہ ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں یا کرمنل اپیلز ہوتی ہیں وہ انہیں نہیں دی جاتی. اگر وہ آپ ان فیمیل کو دے دیں تو میرے خیال سے ان کی ایک تو نالج بڑھ جاتی ہے, وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہیں, وہ کام کرتی ہیں, تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایون اگر آپ ایک ایکسپیرینسڈ فیمیل لائر بھی ہیں تب بھی آپ کو کرمنل اپیلز بہت کم دی جاتی ہیں, ورنہ نہیں دی جاتی. تو میرے خیال سے لیگل پروفیشن میں ایکسل کرنے کے لیے آپ کا ایکسپیرینس بہت کام کرتا ہے. آپ ڈفرنٹ نیچر کے کیسز کرو گے تب بھی آپ کچھ سیکھو گے, لیکن آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ ڈسکریمنیشن اس وجہ سے ہوتی ہے, آپ کو اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیسز ہی نہیں دیے جاتے جو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں یا جو وہ ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی کی طرف سے ہوتے ہیں. ایون پاپر کیسز بھی آپ کو نہیں دیے جاتے. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس سیلز بنے ہوتے ہیں ہمارے ڈفرنٹ ہائی کورٹس کے اندر, اگر وہاں پہ بھی پروبونو کیسز آتے ہیں جہاں پہ لائرز اپنی سروسز بالکل فری دیتے ہیں, وہ کیسز بھی خواتین کو نہیں دیے جاتے, وہ بھی موسٹلی میل لائرز کو دیے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے حساب سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس خواتین وکلا ہیں ان کا لیگل ایکیومن بہت کم ہے, وہ کیسز پرسو نہیں کر سکیں گی, ان کا ریسرچ ورک بہت کم ہوگا, وہ آرگومنٹس اچھی نہیں کریں گی. تو وہ لوگ جو آتے ہیں وہ بھی اکثر ڈیمانڈ ان کا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک میل لائر دے دیں, ایسا نہ ہو فیمیل لائر ہمارا کیس اچھے سے کرے نا. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جو کہ فیمیل لائرز لیگل پروفیشن میں فیس کر رہی ہیں. بہت شکریہ مہوش. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ایک اسٹرکچرل قسم کی ڈسکریمنیشن ہے خواتین کے خلاف ہر پروفیشن میں, خاص کر لیگل پروفیشن میں, اور ایک یہ امپریشن بن جاتی ہے کہ ہم صرف اس فیلڈ میں ٹیمپریریلی ہیں, ہم اس فیلڈ میں پرماننٹ نہیں ہیں. تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے. زینب, کمنگ ٹو یو, کیا جو ہمارا میڈیکو لیگل سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس میں لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو آپ کس طرح کے ریفارمز ریکمینڈ کریں گی؟ تھینک یو ایمان. تو میرے خیال سے میڈیکو لیگل آفیسرز اور میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹس میں بہت اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے.
अभी कराची में जो कराची as developed as it is, इसमें 3 सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं, 3 हॉस्पिटल्स जो जिनमें फंक्शनिंग MLO डिपार्टमेंट्स हैं, MLO जैसे मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टाफ है और इक्विपमेंट। और इनमें से मैंने 2018 में अपने कॉलीग एमन रिजवी के साथ एक वीडियो प्रोड्यूस किया था, 2 वीडियोस प्रोड्यूस किए थे, 2 फिंगर टेस्ट और मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट के बारे में। तो 2018 में जब हम JPMC जिना हॉस्पिटल गए थे, वहाँ 2 मेडिकल WMLOs हैं जो वुमेन मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं, और कराची में एट द टाइम सिर्फ 3 WMLOs थे और आज आई थिंक 4 हैं। So, you know, in the whole of Karachi, there's 4 women who are supposed to investigate all cases of physical and sexual assault against women. So, ये on its own काफी unrealistic बात है. And especially जब एक time के अंदर, I think 72 hours के अंदर जाना recommended होता है. So, it's very difficult to actually get in touch with the WMLO in that time. और उसके अलावा WMLOs और medical legal department की treatment बहुत अजीब है. They're not given any further training. उनके पास MBBS degrees हैं, वो doctors हैं, I think उनको फिर उसके बाद 2 हफ्ते की training मिलती है. कोई legal training नहीं मिलती at all, even though they go to court और वो court में medical legal report पेश करते हैं. और courts भी पूछते हैं कि the reason, going back to the 2-finger test, the reason the 2-finger test was admitted was because judges would ask WMLOs and medical legal officers, is she a virgin or not? What would the results of the 2-finger test say? So, you know, isse bhi you can tell that long-term structural change in attitudes is really needed as well. In terms of the medical legal departments, they need a lot of things. They need security, they need training, they need facilities जो उनके पास नहीं है. जब when we went there, एक सोफा था जहाँ सब समोसे खा रहे थे, चाय पी रहे थे. We asked, so where do you examine victims? यहाँ कोई bed तो नहीं है. They said yes, sofa पे. So, you know, that's the kind of scene, and this is one of 3 medical legal departments in Pakistan. They didn't have any place to store rape kits. There was a fridge जो सोफे के साथ था, जिसमें like drinks और पानी वानी था, उसमें वो rape kits apparently store करते हैं. उसके अलावा there's no lights, there's no examination equipment. I know कि citizens की तरफ से there was some push to donate to the medical legal department. लेकिन जो भी JPMC के internal politics थी, उसके वो नहीं हो पाया. They didn't accept the donation. So, you know, there needs to be an investigation of corruption within medical legal departments, corruption within government hospitals, and also a restructuring of the way they run and the resources that are allotted to them. So, ये काफी I think लंबी बात होगी, but I think पहली चीज ये है कि awareness लाना है इस मसले को, क्योंकि 2-finger test ban हो सकता है and हो गया है, but there's a lot of other work that needs to go in. This is just the very first step. इसके अलावा medical legal officers, I think ये बहुत important बात थी जो Justice Aisha Malik ने अपनी judgment में लिखी है कि सब पंजाब government को SOPs अब form करने हैं या अब लिखने हैं, और rape investigation procedures अब lock in करना है, क्योंकि medical legal officers जो मुआशरे में रहते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं. So they told us on camera, not anonymously, completely on camera, कि 50% of a rape investigation is a woman's character. जिससे वो उठती बैठती है, जिससे में वो मिलती है, वो घर को कितने ध्यान देती है. So if they're saying this so like casually on camera, no concern कि, you know, maybe we'll get in trouble. So this is really something that needs to be investigated. And they themselves are also at immense risk. I don't want to undermine what a dangerous job this is. बहुत medical legal officers, male and female, वो kidnap होते हैं, उनको assault किया जाता है, they are killed as well often. They're not given any security. We walked into the medical legal department, किसी ने रोका नहीं. That's how we kind of met them for the first time. So, you know, people turn up with guns ke saath, with threats, they say, write this medical legal report. Because it's not just for sexual assault, it's for all physical examinations. You have to go to a medical legal department. So I think इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से investigate करना चाहिए. बहुत शुक्रिया ज़ैनब, that was very informative, and I think जो अक्सरियत में लोग होंगे वो सारी ये तफसीलात जानते भी नहीं होंगे. So thank you very much for sharing that. जुगनू, आपकी राय और एक्सपर्टीज में रेप कल्चर क्या है?
اور اسے ختم یا کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ تو ریپ کلچر ایک سوشل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو سیکشل وائلنس یا وائلنس کو نارملائز کرتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے. اینڈ یہ فیول ہوتا ہی ہے پرسسٹنٹ جو آپ کی جینڈر انیکوالٹیز ہیں اور ایٹیٹیوڈز ہیں جینڈر اور سیکشولیٹی کے بارے میں. میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ریپ کلچر کا کیا ریپ کلچر کی کیا ایگزامپلز ہوتی ہیں. فار انسٹنس ریپ جوکس ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی بات کی کیریکٹر والی, وہ بہت کامن ہے. اور کہنا کہ جی سم ہاؤ بیکاز آف دا وومنس چوائس آف کلوتھس شی آسکڈ فار اٹ, شی آسکڈ فار دا ریپ. دیکھیں جب آپ ڈسکس کرتے ہیں کیسز آف سیکشل وائلنس یا ریپ کی, تو آپ وکٹم کی سوبرائٹی یا جو کلوتھز یا جو اس کا گیٹ اپ ہے یا جو بھی ہے کیریکٹر ہے وہ irrelevant ہوتا ہے. Women in burqas are raped as much as women wearing jeans are raped in Pakistan. Infants and toddlers are raped. matlab aap unki character ke ya how are they asking for rape. Animals are raped, old women are raped, young boys are raped, trans men and women are raped. So dead bodies are dug out of grave when they are raped. سو اس میں کوئی یہ ریپ پروف کلودنگ نہیں ہوتی یا کوئی ٹائم نہیں ہوتا یا ایگزسٹنس نہیں ہوتا. تو یہ ریپ کلچر جو ہے بیسکلی ایسی چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ بہت بہت غلط بات ہے. اور اس کے کافی طریقے ہیں جس سے یہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو جو ہم نے ریپیٹڈلی اس ویبینار میں کہا ہے کہ پلیز اسٹاپ وکٹم بلیمنگ. اس کے بارے میں میرا خیال سے آگاہی پھیلانی چاہیے کہ ایک تو وکٹم بلیمنگ ہوتا کیا ہے, اور دوسرا جو کہ اور بھی اہم بات ہے کہ وکٹم بلیمنگ غلط کیا ہے. جب کسی عورت کا, جب کسی بچی کا, جب کسی بچے کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اس کی غلطی نہیں ہوتی. اس نے nobody ever asks for rape. صرف اس میں ایک بندہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے پرپیٹریٹر, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور گینگ ریپ میں جو زیادہ پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہی جو میری پہلے والی بات ہے کہ آپ ریپس اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ بات کریں گے, کانورسیشن کریں گے, آگاہی پھیلے گی, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ غلط چیز ہے اور آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ مت سوچیں کہ یہ ٹیبوڈ ہے یا اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. انفیکٹ بچوں سے بہت ضروری ہے بات کرنا, ینگ ایڈلٹ سے بہت ضروری ہے, تاکہ ان کو پتہ تو ہو کہ جی غلط کیا ہے, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, یہ ساری چیزیں دیر آل انٹرلنکڈ. وہی اسکول میں آپ انٹروڈیوس کریں, جینڈر اسٹڈیز کے بارے میں بتائیں. باہر تو لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے, سیلف ڈیفینس کی کلاسز سکھائی جاتی ہیں. وہ تو خیر چلیں بہت ایڈوانسڈ بات ہے, یہاں آئی ہوپ ہو, مگر ایسا ہوتا نہیں. یہ بہت ضروری ہے ایسی چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا آپ کی بیسک پرائمری ایجوکیشن میں بھی. پھر اس کی بات ہے کہ اس کے بات ہے کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے فار سیکشل ہراسمنٹ اینڈ وائلنس ان پلیسز ویئر یو لیو اینڈ ورک. مگر یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ وکٹم بلیمنگ ختم کریں گے. تو اگر سیکشل ہراسمنٹ کی پالیسیز ہوں, اسٹرانگ ہو, امپلیمنٹیشن ہو. آئی تھنک ہمارے پاس ہمیشہ پالیسیز آ جاتی ہیں, قانون آ جاتا ہے, مگر وہ فیل اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ کبھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو اگلا بھی مطلب آپ کی بائی امپلیمنٹیشن اگین گو بیک ٹو مائی کنوکشن والا پوائنٹ. جب آپ ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی ہم پکڑے جائیں گے, ہماری کنوکشن ہوگی, تو کوئی تو ڈیٹرنس ہوگی ان کی, ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہی مطلب کہ پرپیٹریٹرز نیڈ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, مطلب سرٹنٹی آف کنوکشن ضرور ہونی چاہیے. اینڈ دین آف کورس آپ یہ جو آئیڈیاز ہیں اگین وہ ایجوکیشن, آگاہی کے تھرو آئیں گے کہ وائلنس اور جو ڈومیننس ہوتی ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یا دیٹ ڈز ناٹ میک یو اسٹرانگ اور اپیئر ایز اسٹرانگ, or that women are in any way lesser beings. So there are a couple of factors, but یہ بہت ضروری ہے کہ کافی جگہوں پہ جسٹس سسٹم, آپ کی سوسائٹی کی تھنکنگ, ان سب کو کلیکٹیولی لے کے چلیں اور اس پرابلم کو ایڈریس کریں. تھینک یو جگنو. آئی تھنک جو ایشو ایک اور بھی آتا ہے جسے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ٹاکسک سا کلچر ہے, ٹاکسک میسکولینٹی ہے پاکستان میں, وچ برنگز می ٹو نگت. کیا ہمارے معاشرے میں
ایک پرسیپشن ہے کہ ایک پرفیکٹ وکٹم کون ہوتی ہے, اور اگر کوئی اس کیٹیگری میں نہیں آتا تو ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک ویسے یہ بڑا اسٹیریوٹائپ ہے. میرے خیال میں کچھ معاشرے کی ایک عادت بھی بن گئی ہے کہ وہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے, اور ہمیشہ مظلوم کو جب دیکھیں گے تو اپنی کلاس سے نیچے کی کلاس کو دیکھیں گے. وہ بہت یہ مشکل سے ایکسیپٹ کر پاتے ہیں کہ کوئی ایسی خاتون وکٹم جو کہ بہت جو اسٹرانگ ہیڈڈ ہو, اور جو کہ اپنی لائک روتی پیٹتی ہوئی نظر نہ آئے, لوگوں کی سمپتھیز لیتی ہوئی نظر نہ آئے, اور جو اپنے لیے خود کچھ کر سکے اور اپنے لیے بات بھی کر سکے, آن لائن بھی آف لائن بھی. میرے خیال میں وہ کوئی اتنی زیادہ پرفیکٹ وکٹم پاکستانی معاشرے میں نہیں سمجھی جاتی. یہ جنرلائز نہیں کری, لیکن بہت زیادہ حد تک نہیں سمجھی جاتی. تو یہ ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ جب خواتین بہت مطلب ہم لوگوں کو تھوڑی عادت بھی ہو گئی ہے یہ دیکھنے کی کہ وہ رو رہی ہیں اور پریشان ہیں اور ہمیں ان کو بچانا ہے. یہ کچھ ہماری آرگنائزیشنز کی, ہمارے اداروں کی, اور جب تک آپ منت سماجت نہیں کرتے نا, آپ کو ٹی وی پہ بھی ایک عورت روتی ہوئی نظر نہ آئے, تب تک ہمیں وہ جذبہ ہی نہیں ابھرتا کہ نہیں یار یہ انصاف اس کا ایک بنیادی حق ہے اور یہ اس کو ملنا ہے اور یہ ایک آئینی حق ہے. اس طریقے سے آپ کبھی, لیکن وہ جو ایک نیچر ہے نا کہ بچانا ہے اور ہم نے اس کی کسی طریقے سے اس کو بس ہم سپورٹ دے دیں, وہ والی ایک فیلنگ مختلف اداروں سے بھی آتی ہے, آفیشل سے بھی آتی ہے, اور عام لوگوں سے بھی آتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریئلی لائک ایکسپلین کہ پرفیکٹ وکٹم کیا ہے, لیکن معاشرے میں زیادہ تر لوگ روتی بسورتی ہوئی عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کی مدد کرنا زیادہ چاہتے ہیں. Thank you, Nighat. I think that explains it perfectly. Mehwish, اسٹینڈرڈز آف پروف کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں ہراسمنٹ کے جو سول کیسز ہوتے ہیں اور کرمنل کیسز ہوتے ہیں, ان میں اسٹینڈرڈ آف پروف میں کیا فرق ہے, اور خواتین کے لیے کون سی ریمیڈی پرسو کرنا بہتر یا زیادہ آسان ہے؟ دیکھیے جو ہیراسمنٹ کیسز کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہمارے پاس چونکہ فیڈرل اومبڈس پرسن کی اتھارٹی بن چکی ہے جہاں پہ ہیراسمنٹ کے کیسز جو ہیں وہ لے کے جائے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو ہیراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے اگینسٹ کرمنل چارجز بھی لگ سکتے ہیں, اور پاکستان پینل کوڈ میں بھی سیکشنز موجود ہیں جس سے ہم ان کو سیشن کورٹ میں بھی اس کو لے کر جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک وکٹمس کی بات ہے یا سروائیورس کی بات ہے, بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے. وہی کلچر کا جو ہمارا ایک ایشو ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے, پریشر ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے. لیکن نارملی جب کمپلینٹس آ بھی جاتی ہیں اور ایف آئی آر کروا لی جاتی ہے, تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا آبسٹیکل یہ فیس کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ پولیس آپ کی ایف آئی آر نہیں لکھتا. ایف آئی آر جب نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے. اگر سب سے پہلے تو ہمارا جو کلچر ہے اس میں ایک یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر ایک فیمیل کو میل نے اکمپنی نہیں کیا پولیس اسٹیشن تو آپ کے ایف آئی آر نہیں لکھتے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے جو کے پی میں تو ہم فیس کر رہے ہیں. اب مجھے پنجاب کا اور سندھ کا وہاں کا کلچر نہیں پتا, لیکن یہاں پر جب تک آپ کے پاس میل نہیں ہوتے آپ کے ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اومبڈس پرسن کے پاس جائیں تو وہاں پہ آپ کی کمپلینٹس جو ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ فارم فل کرتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے آپ کی کمپلینٹ کو لیتی ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا کیسز ہماری جو اومبڈس پرسنز ہیں وہ خواتین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اگر ہم سیشن کورٹ میں چلے جائیں تو ادھر آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کے کیسز بن جاتے ہیں. آپ نے ایک ہیراسمنٹ کا کیس کر دیا, وہ آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر دیتے ہیں, یہ ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اوپر کافی زیادہ ایویڈنس ان کے پاس اسٹرانگ موجود ہوتا ہے. ایون موسٹ آف دا ٹائم جو ہیراسمنٹ کے کیسز میں نے کیے وہاں پہ تو جو ان کے فیمل جو کولیگز موجود تھی انہوں نے بھی اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنی جو ہے ایویڈنس ریکارڈ کروا لی تھی, اور اسٹیٹمنٹس ان کی وہاں پر آ گئی ہمارے پاس کہ نہیں یہ تو بہت اچھے ہیں اور ان کا جو ہمارے ساتھ تو کبھی ہیراسمنٹ ہوئی نہیں, اور وہ سارا کا سارا کیس جو ہماری وکٹم ہوتی ہے ان کے اوپر الٹا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک وکٹم I think we lost Mehwish. Mehwish has, yes, I thought that was just me. Okay.
Okay. Can I just add here what basically Mavish was saying कि ये जो खास तौर पे ये बहुत से jurisdictions में इस तरह के protection है कि जब sexual harassment की आपने हमारी एक अच्छी anti sexual harassment regime है और कानून भी है, लेकिन ये जो protection वाली बात है ना, ये इनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही इधर दरखास्त दी जाती है हरासमेंट के हवाले से, दूसरी तरफ जो है डेफामेशन के कवानीन को इस्तेमाल करके तो साइलेंस करने की कोशिश की जाती है. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लैक है हमारे जस्टिस सिस्टम में, कि आप कैसे प्रोटेक्ट करें विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को जो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स लेके सामने आते हैं. ना सिर्फ ये कि अपनी जो कमेटीज बनी होती हैं इदारों में, बल्कि ऑल्सो ऑम्बर्स पर्सन के पास भी जाते हैं. फॉरन जो स्टेप लिया जाता है वो डेफामेशन केसेस का लिया जाता है, और ये बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान में. जी बिल्कुल निगत, ऐसा ही है. हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिमिनल और सिविल डेफेमेशन कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरीके से. ज़ैनब, आई वांट टू कम टू द एंटी रेप ऑर्डिनेंस अगेन. उसमें जो दी गई सज़ा है केमिकल कैस्ट्रेशन की, क्या उसका कोई डिटेरेंट इफेक्ट होगा, खासकर जब हम इस बात को रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे पीनल कोड में इसके लिए ऑलरेडी डेथ पेनल्टी प्रोवाइडेड थी? मेरे नज़र में केमिकल कैस्ट्रेशन एक इफेक्टिव डिटरेंट नहीं है. इसके काफ़ी रीजंस है. पहली बात यह है कि केमिकल कैस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, तो कंटिन्यूसली एक दवा इंजेक्ट या एडमिनिस्टर होनी है जो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, और जब ये दवा व्हेन यू स्टॉप टेकिंग इट देन द इफेक्ट्स आर रिवर्स्ड. तो पहला सवाल मेरा ये है कि कैन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैंडल दैट? क्या वो victims of perpetrators of sexual violence को पहले वो arrest करें, फिर they let them go and they keep track of them and they ensure कि वो वापस आए अपने दवा के लिए. अभी हम जैसे पहले भी किसी ने कहा था कि हमारी conviction rate 3% है, I think. So you know, अगर वो convict ही नहीं कर सकते तो how are we going to actually track down? अभी पाकिस्तान में polio drive successfully नहीं हो पाई है. Polio hasn't been eradicated. तो sexual violence के perpetrators को कैसे chemically castrate किया जाएगा? तो first off, I don't think ये बिल्कुल practical बात नहीं है. और दूसरी बात ये है कि sexual violence and rape is not about sexual desire. ये World Health Organization ने भी कहा है, ये Centers of Disease Control ने भी कहा है, ये काफ़ी इदारों और researchers ने ये declare किया है कि sexual violence is about power and it's not about rape. It's not about sexual desire. So that first things first, कि this doesn't address the root cause of sexual violence, of why sexual violence occurs. It doesn't address, it kind of perpetuates a dangerous belief, and it makes it seem that sexual violence isn't common. There are certain people who are on the fringes of society who are not, you know, very much integrated in society, and they are the rapists and everyone else is fine. So I think there's a lot of problematic aspects of chemical castration being introduced as a punishment. And there has been research, Dr. Asha Bidar, who was one of the petitioners in the two-finger test as well, and Surup Ijaz from Human Rights Watch have both said that chemical castration could encourage violence in offenders. It could encourage perpetrators to kill their victims after the sexual assault. So, you know, I think there's a lot of reasons why chemical castration is not a good deterrent and will not be a good deterrent. And let's see how this plays out. Thank you, Zainab. It almost feels like this chemical castration provision is just a political gimmick almost, especially because it's not really even feasible. Jugnu, we're running short on time, so I'd just like to do one quick question with everyone before we end. Jugnu, अगर आप please, ये बहुत अहम सवाल है कि जो रेप की कंप्लेंट्स होती हैं, अगर आप हमें बहुत सिंपल टर्म्स में समझा सकें कि कानून के तहत ये किस तरह परसू की जा सकती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? बिल्कुल ठीक है. सो रेप जो है आपका गवर्निंग जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 375 और 376 है. जो 375 है वो रेप को डिफाइन करता है और 376 जो है वो पनिशमेंट है. दिस इज अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड.
اور اس میں لائف امپریزنمنٹ دی جاتی ہے جو کہ 25 سال کی ہوتی ہے یا ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اینڈ یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے, جب بھی کوئی جس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے انفارچونیٹلی ان کو چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ واش دیم سیلز. دس از اے ویری پریکٹیکل ایڈوائس, کیونکہ واش دیم سیلز, ٹیک اے بات, کیونکہ وہ ان کی باڈیلی ایگزامینیشنز ہونی ہوتی ہے جو ان کا بہت پرائمری اور بہت بہت امپورٹنٹ ایویڈنس ہوتا ہے. تو ایک تو ایف آئی آر کی رجسٹریشن بالکل فوراً ریپ کے بعد کرانی چاہیے, کیونکہ جب اگر ڈیلے آ جاتا ہے ایف آئی آر میں تو یو ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ان کورٹ, ایک وہ اور پھر آپ کا ایشو شروع ہو جاتا ہے. اچھا, آپ ریلیونٹ تھانہ جائیں, آپ لانچ کرائیں ایف آئی آر ود دا ریلیونٹ سیکشنز. اگر کڈنیپنگ ہوئی ہے ریپ کے ساتھ تو کڈنیپنگ کا بتائیں اور کڈنیپنگ کا سیکشن بھی ڈالیں, اس میں صرف ریپ کا نہ ڈالیں, 2 چارجز پہ ہوگا, کڈنیپنگ بھی ہوگی اور ریپ بھی ہوگا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب رپورٹ درج ہو جاتی ہے تو ایک فیمیل پولیس آفیسر ہے جو ساتھ اکمپنی کرتی ہے, اور کسی گورنمنٹ کے ہسپتال میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر میڈیکو لیگل ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں. ایک تو آپ کا یہ ہو گیا ٹیسٹ جو فورن باڈیلی ایگزامینیشنز ہوتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں آپ کی کس طرح باڈی ہارم ہوئی ہے, کیا کیا آپ کے بروزز آئے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے ڈی این اے ہوتا ہے آپ کا, وہ سیمن سٹینز کلیکٹ کرتے ہیں. وہ سیکنڈ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ لیب سے آتی ہے اور تھوڑی دیر بعد آتی ہے. اچھا, جو پہلی رپورٹ ہے وہ بیسکلی آپ کو انجریز کے بارے میں بتاتی ہے, مطلب کہ اگر وکٹم انجریز کے بارے میں بتاتی ہے, اور بتاتی کہ آپ کا ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا, سورٹ آف ڈفرینشیٹ کرتی ہے کنسینشول میں, اور کنسینشول جو ایکٹ ہے یا ریپ. اور اس کے بعد پھر اگر اف دا وکٹم از الائیو, بیکاز انفارچونیٹلی کافی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں وکٹمز نہیں الائیو ہوتی, تو اف دا اف شی از اے سروائیور تو آپ اسٹیٹمنٹ لیں, ایویڈنس پولیس نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو آن اسپاٹ ہوتا ہے. فرض کریں ان کو ٹیشوز ملتے ہیں, بیڈ شیٹس ملتی ہے, جو بھی ملتا ہے یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. وہ پولیس جو ہے اس چیز کا ریکوری میمو بناتی ہے جیسے ایک اسٹینڈرڈ کرمنل کیس میں کرتے ہیں. جو وٹنسز ہیں ریلیونٹ انسیڈنٹل وہ دیکھتے ہیں. ریلیونٹ یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں تھا, جو کہ obviously بہت کم چانسز, یعنی وہ پھر یوزلی گینگ ریپ میں ہی اور لوگ موجود ہوتے ہیں, مگر انسیڈنٹل وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں یا اس کو کڈنیپ کیا ہے یا کہیں لے کے گئے ہیں, تو ان کو ضرور انویسٹیگیٹ کریں, ان کی اسٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کریں. تو اس کے بعد کال ڈیٹا ریکارڈ, اگین یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پرپیٹریٹر کا لینا, یا جسٹ لائک ان اینی ادر کرمنل کیس. یہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, اکیوزڈ کو ریمانڈ ملتی ہے 14 دن کی, اور کیا کہتے ہیں وہ پھر بیل کے لیے فائل کر سکتے ہیں, پھر پولیس سبمٹ کراتی ہے اپنا چالان, اور پھر جو ہے ایویڈنس ریکارڈنگ ہوتی ہے, وکٹم کی ہوتی ہے, پرپیٹریٹر کی ہوتی ہے, ان کے وٹنسز کی ہوتی ہے, ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے, اور سیکشن 342 سی آر پی سی کی اسٹیٹمنٹ جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ پٹ کیے جاتے ہیں اکیوزڈ کو. اینڈ لا یہ بھی کہتی ہے کہ the decision has to be given in 3 months, and اس کی اپیل جو ہے وہ 6 مہینے میں ہو سکتی ہے. بٹ آف کورس وہ پریکٹیکلٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, سالوں لگ جاتے ہیں ایک کیس کو پروسیڈ کرتے کرتے. بہت شکریہ جگنو. نگت, I'll quickly come to you کہ آپ آن لائن تھریٹس اور فزیکل وائلنس میں آپ کو کوئی لنک نظر آتا ہے یا نہیں, اور آن لائن ہراسمنٹ کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے خواتین پر؟ Nigit, if you can unmute your mic, please. Thank you. میرے خیال میں اب ہم لوگ اس بحث سے بہت آگے آ گئے ہیں جس میں ہم یہ بات کا تعین کرتے ہیں کہ آن لائن جب ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے یا تھریٹس آتے ہیں تو اس کا کوئی تعلق فزیکل تھریٹ سے ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل ہے, اور خاص طور پہ جس طرح کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ اسٹاکنگ اور ہراسمنٹ یہ آپ کی پبلک اسپیس کا ایک بڑا عام حصہ ہے, تو وہی بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہم آن لائن بھی دیکھتے ہیں. تو وہ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور لیکن جو جہاں پہ مسئلہ آتا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ریلیونٹ قانون ہے, اور اس ریلیونٹ قانون کے اندر جو ریلیونٹ باڈی ہے جو کہ جس کو ان معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے, جو آن لائن ہیٹ اسپیچ ہے, یا خاص طور پہ جو آپ کی مارجنلائز جو گروپس ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور وہ اپنی بات کہنے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کی بڑی بری ٹرولنگ کی جائے گی, یا ان کو تھریٹس ملیں گے, یا کسی طریقے سے ان کو سینسر کیا جائے گا. جب وہ جاتے ہیں انویسٹیگیٹو باڈی کے پاس تو وہ ایک جو پروسیجر ہے وہ کہیں پراپرلی لیڈ ڈاؤن نہیں ہے. آلدو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں آیا تھا, اس کے بعد ان کے رولز بھی آئے,
لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ پروسیجر کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا جاتا جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بہت اپنی مرضی کے ساتھ آربیٹریری ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, نوٹسز بھیجنے سے لے کے آخر حد تک کہ جو انکوائری ہوتی ہے اور FIR وغیرہ درج ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب آپ کا قانون بھی ہے, آپ کی ریلیونٹ باڈی بھی ہے, لیکن ابھی تک وہ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ تعین نہیں ہو سکا کہ میرے جیسے لوگ جو کہ ڈیجیٹل رائٹس میں اتنے عرصے سے کام کریں, ہمیں بھی نہیں پتا کہ جب سروائیور کو بتانا ہو کہ آپ نے یہ لیگل ریمیڈی لینی ہے اور سائبر کرائم ونگ کے پاس جانا ہے, تو یہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ یہ اسٹیپس ہیں جس طریقے سے ابھی جگنو نے بتایا. اینڈ آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ میرے پاس اس طرح بتانے کے لیے نہیں ہے کہ جب سروائیور آف سائبر ہراسمنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ اتنا آربیٹریری ایکشن لیا جاتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں کہ کبھی کسی کا کیس جو ہے وہ کچھ مہینوں میں طے ہو جاتا ہے اور وہ عدالتی سطح تک پہنچ جاتا ہے, کبھی کسی کا کیس جو ہے, بہت سی خواتین کے کیسز پچھلے 3 4 سالوں سے پینڈنگ ہے جب سے یہ قانون آیا ہے. تو یہ بہت سے مسائل ہیں اس میں. اور آن لائن ہیٹ کو, آن لائن اسٹاکنگ کو, جو جس طریقے سے اٹیک کیا جاتا ہے لوگوں پہ, جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, یہ تمام آپ کے اس قانون کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن کتنا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا کتنا ریلیف ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ مارجنلائزڈ ہیں معاشرے میں, وہ ایک الگ کوشچن ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اتھارٹیز کے حوالے سے بھی اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی. بہت شکریہ نگت. مہوش, میں آپ کی طرف آؤں گی. آج کل بہت اس پر ڈبیٹ ہو رہا ہے ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس ایکٹ پر. کیا آپ بتا سکتی ہیں ایشو قانون میں ہے, ادھر کوئی لوپ ہول ہے یا اس کی تشریح میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ اصل میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کسی فیمیل کے ساتھ کسی قسم کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جائیں گی, کہاں کمپلینٹ فائل کریں. یہ نارملی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہیں, گورنمنٹ ہے, نان گورنمنٹ ہے, ایون اگر 5 to 7 پرسنس کی بھی کوئی ایسوسیشن ہے یا کوئی آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ بھی ضروری ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی کا ہونا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ ان کے نوٹس بورڈ کے اوپر جو کہ ہمارے پاس انکوائری کمیٹی کے ممبرز ہیں, اس کو نوٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ ممبرز ہیں انکوائری کمیٹی کے, یہاں ہم کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. ان کیس اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو اومبڈس پرسن کے پاس ہم جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. لیکن اویئرنیس لوگوں میں ہے نہیں. اگر اویئرنیس ہو جائے گی تو میرے خیال سے کافی زیادہ ایشوز جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ریلائبل پرسنز نہیں ہوتے جو کہ ممبرز ہوتے ہیں انکوائری کمیٹی کے, اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہمارا ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے تو ہم ان کو چینج کروا سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکوائری کمیٹی کے ممبرز ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کی آرگنائزیشن کی سے ہی وہ ممبرز جو ہیں وہ نامینیٹ کیے جائیں, وہ دوسرے آرگنائزیشن سے بھی لیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو گئی ہے ورک پلیس میں اور وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ انکوائری کمیٹی کے یہ ممبرز ہیں, تو وہ اس ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ لنکیجز ہیں یا کسی طریقے سے ان کا اثر رسوخ ہوگا اور وہ ان کی کمپلینٹ کو اس طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ رولز وہاں پہ مینشنڈ ہو کہ انکوائری کمیٹی کے ممبرز جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں, وہ دوسرے آرگنائزیشن سے بھی آ سکتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اومبڈس پرسن کے پاس بھی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. تو اس کو نوٹیفائی کرنا اور اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پھیلانا بہت ضروری ہے, اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. کیونکہ اگر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں دیکھیں تو کافی انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ سپروائزرز جو ہیں وہ اپنی فیمیل جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, جو ان کے ساتھ ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو بہت بری طرح سے ہراس کیا جاتا ہے. میرے پاس خود ایسے کیسز آئے ہیں جن میں انہوں نے خود اپنے سپروائزرز کے اوپر بات کی ہے کہ انہوں نے ان کو فزیکلی بھی ہراس کیا ہے, اور وہ ان کو کچھ ایسے بھی ہمارے پاس پروفیسرز موجود ہیں یونیورسٹیز میں جنہوں نے پیچھے کمرے رکھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک رومز ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے اور آف ٹائمنگز میں بلاتے ہیں. تو وہاں پہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہونا, یہ اویئرنیس ہونا کہ وہ کہاں کمپلینٹ کریں گی, کس کے پاس جائیں گی, اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر وہ کمپلینٹ کرے گی تو اس کی کمپلینٹ کی کانفیڈینشیلٹی کتنی ہوگی. کیونکہ اگر آپ کمپلینٹ کر لیتے ہیں, وہ پبلک ہو جاتی ہے, سب لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, وکٹم کی جو بلیم گیم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, تو ایک اور سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کانفیڈینشیلٹی کا ان کو بتایا جائے کہ کانفیڈینشیلٹی انشور ہوگی اور وہ بالکل امپلیمنٹ بھی ہو کہ ان کی کانفیڈینشیلٹی کو انشور بھی کیا جائے, کیونکہ موسٹ آف دا کیسز میں ایسا نہیں ہوتا.
بہت شکریہ مہوش, تھینک یو سو مچ. زینب, لاسٹ کوشچن فرام یو. آپ کی رائے میں پاکستان میں خواتین کی طرف جو سماجی اور ثقافتی رویے ہیں, خاص کر وہ جو ہارمفل پریکٹسز کو فیول کرتے ہیں, کیا یہ پچھلے 10 سالوں میں بدلے ہیں, ان میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو یہ اس سوال کا جواب دینا کافی مشکل کام ہے, لیکن آئی ڈو تھنک کہ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے سماجی اور ثقافتی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ زیادہ ہمیں اوور ایمفسائز کرنا چاہیے. آئی تھنک کافی لیگل چینجز ہوئے ہیں, قانون کو کافی بدلا گیا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن جیسے سب نے بات کی ہے یہ کافی لمیٹڈ ہے. سو آئی ڈو تھنک ابھی بھی آئی تھنک 2020 میں Pakistan was ranked 151 out of 153 countries in the global gender gap index. Or I think 2006 mein we were ranked 112. So we've actually gone down on the list. But I do think one thing I think is that women have had enough. Like wo thak gayi hain, bas bahut ho gaya hai. So I think there's more people who are being vocal, more people who are, for example, Aurat March. When I was growing up, I never imagined I would see a huge crowd of women on the streets screaming for their rights. So I do think there have been societal changes amongst women. Overall, I don't think there's been that much progress in terms of overall society, but I do think people have become a bit more aware and a bit more politicized. Maybe because of the internet and digital media, I'm not sure, but I do think that is a factor. تھینک یو ویری مچ زینب. ہمارا آج کا وقت ختم ہو چکا ہے, لہٰذا میں سب پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور ایکسپرٹیز شیئر کی. آج کے آل فیمیل پینل نے ضرور مجھے یہ امید دی ہے کہ پاکستانی خواتین اپنے مستقبل پر خود سے فیصلے کریں گی, اینڈ آئی ڈیفینیٹلی ڈو ہیو ہوپ دیٹ دی فیوچر از فیمیل. تھینک یو اگین, بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you so much. Thank you.